جنات کو علم غیب نہیں ہے، جنات کو کوئی کسی طرح کا علم غیب نہیں۔ جنات کے حوالے سے یہ ہے، تو جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے ہاتھ میں جنات ہیں اور وہ خود ہی کوئی ایسے ڈھکوسلے مارتا ہو، کچھ باتیں کرتا ہو کہ میرے پاس یہ علم ہے، اس سے کون کہے گا کہ اس سے جا کر پوچھو اور اس کی اپنی تقدیروں کے معاملات اس سے شیئر کرو اور وہ آپ کو بتائے گا؟ یہ بہت بڑی حماقت اور جہالت، اور کئی صورتیں اس کی کفر والی۔ اسی لیے جنات کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے، وہ اگر اس کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ علم ان کو ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ بات تو واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے، تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ کیا کہا کہ جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو لگا دیا تھا کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرو، جنات ان کے قبضے میں تھے، آتے تھے، ان کام کاج آپ دیتے تھے کہ یہ کرو وہ کرو، تو بڑے بڑے پہاڑ کاٹنے تھے، مسجد اقصیٰ کو بنانا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بناؤ۔ اب یہ بنانے لگ گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کئی کئی دن تک آپ قیام کرتے تو قیام بھی کرتے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ چونکہ ان کے وصال موت کا وقت آ گیا تھا، تو انہوں نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، میرا وصال، میری موت یہ جنوں کو نہیں پتہ چلے، ورنہ یہ کام چھوڑ دیں گے۔ تو ایک عصا ڈنڈا لیا، اس پر انہوں نے ٹیک لگائی، اور یہ قیام کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے ہیں قیام کی حالت میں، اسی حالت میں ان کی روح نکال لی گئی، یعنی یہ وصال فرما گئے، لیکن یہ قیام میں کھڑے رہے، اور یہ کئی عرصے تک ایسا رہا کہ آپ کھڑے رہے، آپ کا جسم مبارک، اور جنات یہ ڈر کر کام کرتے رہے، پوری وہ دیواریں بناؤ، مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرو، جنات لگے رہے۔ لیکن ایک دن پھر ایسا ہوا کہ وہ جو لکڑی جس سے آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو اس لکڑی کو دیمک نے کھا لیا، دیمک نے کھا لیا جسے ہم گھن لگنا کہتے ہیں، تو وہ کھوکھلی ہو گئی اور لکڑی ٹوٹ گئی، تو یوں آپ کا جسم مبارک نیچے تشریف لے آیا۔ تو جنات نے دیکھا اور کہا کہ یہ تو کب کے یعنی وصال فرما چکے ہیں، اور ہم اس کام میں لگے رہے، ان کی جو بات تھی ہم اس کو پورا کرتے رہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر انہیں غیب ہوتا تو پھر وہ اس مشقت میں نہ ہوتے جس مشقت میں وہ رہیں۔ لہذا جنات کے پاس کوئی کسی طرح کا غیب کا علم نہیں ہے، تو جنات سے یہ چیزیں پوچھنا ہی حماقت ہے، بے وقوفی ہے، اور یہ چیزیں پوچھنا رشتہ آگے ہو جائے گا، نوکری مل جائے گی، یہ فلاں کام یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اگر تو اعتقاد معاذ اللہ یہ کہ یہ غیب کا علم رکھتے ہیں تو یہ کفر ہے، پھر یہ کفر ہے، سخت ترین اس کا حکم ہے۔ حالانکہ یہ پہلے یہ بھی بات بیان فرمائے گی کہ جنات آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور یہ فرشتوں کی ہونے والی کچھ گفتگو کو سنتے تھے، اور اس میں سے کچھ بات ان کو پتہ چل جاتی تھی، آدھی باتیں جھوٹ ملا کر آگے لوگوں کو یہ بتاتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے، تشریف لے آئے، تو ان کا یہ جانا بھی بند ہو گیا، ان کو فرشتے اوپر سے مارتے ہیں، اب وہ دروازہ ہی ان کا اوپر جانے والا بند ہو گیا۔ تو بہرحال حکم خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ پوچھنا، یہ ان سے مستقبل کی خبریں پوچھنا، ایسا کچھ غیب کے بارے میں پوچھنا یہ حرام ہے۔ غیب کا علم رکھنے کا کوئی عقیدہ ان کے بارے میں، جنات کے بارے میں رکھے تو یہ کفر ہے۔